اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں آگ والے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اب ایمان اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ اللہ ولی ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اب اللہ کا جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کے کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا۔ دوسری طرف اللہ بھی اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے۔ وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف، کہ وہ جتنے بھی غلط راستے ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راستے ہیں، ان سب کے اندھیروں سے نکال کر اللہ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کیا ہیں؟ وہ طاغوت ہیں، طاغوت کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کہیں نور کی تھوڑی سی رمق انہیں ملی بھی تھی تو انہیں ان سے محروم کر کے تاریکیوں کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جہنمی، آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 258 کیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب بادشاہ نمرود تھا، نمرود اصل میں لقب تھا، جیسے ہر دور میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لقب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں کی جاتی ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، حجت بازی کی اس کے رب کے بارے میں۔ جس شخص نے بھی قانون سازی کا یہ اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس چیز کو چاہیں تو صحیح قرار دیں، جس کو چاہیں غلط دے دیں، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، اور وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا ہم نے پیدا کی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور دوسرے کو سزائے موت معاف کرتے ہوئے اسے رہا کر دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میں نے جس شخص کو اس نے کہا کہ زندہ رکھنا چاہا اس کو زندہ رہی، جس کو مارنا چاہا اس کو مار نہ دیا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکال تو مغرب سے نکال۔ اس وقت وہ دنگ رہ گیا، ششتر رہ گیا، کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت نہیں کیا، لیکن وہ چپ ہو گیا، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس کے بعد اس نے جو بت کدے کے پجاری تھے ان سے مشورہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ آیت نمبر 259 ہے
یا پھر جیسے کہ وہ شخص جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پورے 100 سال اس حال میں رہے، تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھو، ان کے اندر کوئی بسانت پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب جو تفاسیر ہیں اس میں اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں، لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر یروشلم شہر سے ہوا تھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی عراق و اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی تھی جو ابھی بھی چل رہی ہے۔ یہ دراصل 2500 سال پرانی ہے۔ کیا تھا کہ جس زمانے میں یہ بستی اجڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزرا، انہوں نے کہا وہاں تو کوئی زندہ چیز نہیں ہے، کوئی عمارت سلامت نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا کہ کس طرح ایک اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے زندگی پیدا ہو سکتی ہے، کیسے لوگ دوبارہ آ کے آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے بعد، کہ کوئی بھی جاندار چیز اس میں باقی نہیں ہے، کوئی چیز سلامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کہ یہاں کتنے؟ اس نے کہا کہ ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال اس سال میں رہی، تم ذرا اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھو کہ ان کے اندر کوئی سمیل تو نہیں پیدا، ان میں سے کوئی شے گلی سڑی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، حضرت عزیر کی سواری کا گدھا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی، گوشت گل چکا تھا۔ یعنی اے عزیر، ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے، اس لیے تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہی ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر کامل یقین حاصل ہو۔ اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو۔ چنانچہ عزیر السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے بچشمے خود ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا، تو وہ پکار اٹھے کہ جان لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نشاط ثانیہ کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ اب ایران کے بادشاہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو یہودیوں سے اسارت کو نکلا، جنہوں نے دوبارہ فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی اجازت دی۔ اس طرح یروشلم کی تعمیر نو ہوئی۔ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نشانیاں ان پر واضح کی تھی۔ یہ آیت نمبر تھی 259۔